40-50 سالوں سے اس ملک کے اندر جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم ہمیشہ ایک بات مسلسل محراب سے، ممبر سے، خطیبوں سے، جلسوں کے مقررین سے سنتے آ رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہے. سنتے آ رہے ہیں. یعنی ہمیں خوشی ہے، ہمیں خوشی ہے. کیوں خوشی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے. بولنے والے کو معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے. میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. ہمیشہ آپ کے خلاف کفر کے فتوے اور کفر کے فتووں کے ساتھ ایک اور فتوہ بھی. ان کی مجلسوں میں نہیں جانا. کیوں؟ ان کی مجلسوں میں جاؤ گے تو یہ کئی ایک کام کرتے ہیں. اچھا وہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ اپنی مجلسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر کے ان کا خون کھانے میں ڈال کے کھلا دیتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے، ہم نے بارہا سنا. یہ تبرک کے نام پہ، نیاز کے نام پہ کھانے میں تھوک ڈال کر کھلاتے ہیں. اچھا یہ زلجنا کے منہ کا بچا ہوا عام مسلمانوں میں تقسیم کرتے ہیں اور گندا کھلاتے ہیں. اچھا ان کے گھروں میں، ان کی عزاداریوں میں، ان کی مجالس میں نہ جانا ورنہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اچھا یہ جو ان کے پرچم ہے، علم، ان کے قریب نہ جانا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اچھا ان کے جلوسوں کی طرف دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ جو سینہ کو بھی کرتے ہیں اس کو دیکھنے سے نکاح کو خطرہ پڑ جاتا ہے. ان کے قریب نہ جانا. اچھا ان کے قرآن جو ہے وہ عجیب و غریب ہے. وہ کیسے ہیں بھئی؟ وہ 40 پارے ہیں اس کے. اچھا 40 پارے ہیں. ہاں 40 پارے ہیں. ان کا قرآن جو ہے وہ پردہ غیب میں ہے، ابھی ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اچھا میں چائنا گیا تھا تو وہاں پر تو یہاں تک پروپیگنڈا میں نے دیکھا. میں نے ان سے پوچھا، ہاں بھئی، ان سے مختلف موضوعات پہ بات ہوئی. کہنے لگا پاکستان سے ہیں، پاکستان میں کیسے لوگ ہیں؟ میں نے کہا وہاں پر مسلمان ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں. جیسے شیعہ کا نام سنا، ارے شیعہ بھی ہیں. میں نے کہا ہاں. تو کہا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ ان کے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں. اندازہ لگا. چائنا میں بھی، اور جانے والے یہاں کے مبلغ ہیں، یہاں سے گئے ہوئے مبلغین ماشاءاللہ دین کی خدمت کر رہے تھے. اب سوال یہ ہے کہ یہ سارے پروپیگنڈے گزشتہ 40 سالوں سے جاری و ساری تھے. پتہ نہیں کتنے نکاح ٹوٹ گئے ہوں گے، اور نکاح ٹوٹنے کے باوجود انہوں نے تجدید نکاح نہ کیا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں کتنی اولادیں ہوئی ہوں گی، اور ان اولادوں نے آج جو بازار گرم کیا ہوا ہے. سوچنے والی بات آئی ہے. افسوسناک، افسوسناک. کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے؟ لیکن ایسے ناسبی عناصر کو نہ قرآن کی پرواہ ہے نہ دین کی پرواہ ہے. جو لوگ قرآن کو نیزوں پر اٹھا کر آ سکتے ہیں میدان میں، وہ قرآن کو سروں پر رکھ کر جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. اور یہی کچھ ہوتا رہا، یہی کچھ ہوتا رہا. میں اکثر سوچتا تھا کیسے ان کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ اس طرح سے جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہے. پھر جب میں نے تاریخ پڑھی تو سمجھ آ گئی کہ جہاں پر ضمیر نہ ہو وہاں پر گوارا کرنے والی بات بھی نہیں آئی. جب ضمیر ہی نہیں آئی. تاریخ کہتی ہے کہ رسول خدا نے جب توحید کی دعوت دی، مکہ میں آپ چند صحابیوں کے ساتھ تھے، تو ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، ابو سفیان تھا ابتدائی اسلام میں. تو رسول خدا کے خلاف یہ جو گروہ تھا سرداران شرک کا، یہ جو بھی باہر سے آنے والا بندہ ہوتا اس سے کہتا اس کے قریب نہ جانا، وہ جادوگر ہے، قریب نہ جانا. کیوں قریب نہ جانا؟ اس لیے تم جاؤ گے تو وہ ایسی باتیں کرے گا جس سے تمہارا ذہن متاثر ہوگا اور تم اس کے جادو میں آ جاؤ گے. ہم تمہیں بچانا چاہتے ہیں. تو میں کیا کروں؟ اپنے کانوں میں روئی کھوس لو.
روئی ٹھوسوگے تو اس کی بات نہیں سنوگے، جب بات نہیں سنوگے تو بچ جاؤ گے۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے قانون میں روئی ٹھوسی لیکن بعد میں سوچا کہ نہیں، مجھ میں سمجھ بوجھ ہے، مجھے عقل ہے، میں کان میں روئی ٹھوس کر کیوں جا رہا ہوں، میں نکال لیتا ہوں، سنتا ہوں، اگر کوئی بات غلط ہے تو میں سمجھ جاؤں گا غلط ہے، صحیح ہے تو پھر کہہ دوں گا صحیح ہے۔ اور جس نے نبی کی صحبت اختیار کی، کانوں سے روئیاں نکال کر اختیار کی، ڈال کر نہیں۔ جو بھی صحابی بننے کی سعادت پا سکا، اس نے کانوں میں روئیاں نہیں ڈالی، نکالی تو تب وہ صحابی بن سکا۔ آج بھی وہی پروپیگنڈا مشرکین قریش والا، سننا نہیں، ملنا نہیں، دیکھنا نہیں، جانا نہیں، کھانا نہیں، سبیل پینا نہیں، ہر چیز نہیں، بالکل کٹا ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ اگر یہی گمراہی ہے تو اللہ کرے یہ گمراہی ہر روز بڑھتی جائے اور ہم اس کو اپنے سینے سے لگاتے چلے جائیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے درمیان کچھ مشترکات ہیں جو بہت وسیع پیمانے پر ہیں، کچھ اختلافات ہیں جو فروعات میں ہیں۔ فروعات کے اختلافات اپنے گھر میں رکھو، جو اصول کے اتفاقات ہیں، اتحاد ہے، وحدت ہے، اس کو اجاگر کرو۔ کعبۃ اللہ کے دشمن کے مقابلے میں، اللہ کے دشمن کے مقابلے میں، رسول کے دشمن کے مقابلے میں، قرآن کے دشمن کے مقابلے میں مل کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند ہو سکے۔ ملک کو بچاؤ تاکہ اسلام کا بول بالا ہو سکے۔ اختلاف نہ ڈالو، جھوٹے پروپیگنڈے نہ کرو، لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلو، لوگوں کو مذہب کا چہرہ دکھا کر شیطانی مکروہ عزائم پورے نہ کرو، اسلام کی تعلیمات کو چند ٹکوں کی خاطر بیچ کر اپنا پیٹ جہنم سے نہ بھرو۔ ہم یہ کہتے ہیں